سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حالات واقعات بیان کیے۔ آج کے اس خطبہ میں ان دعاؤں کا ذکر کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں کی ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو کہ نبی کی دعا یہ عام دعا نہیں ہے۔ ہمیں اپنے علاقے کے ولی کی دعا پہ اعتماد ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں فلاں بزرگ کی میرے ساتھ دعا ہے، فخر سے بتاتے ہیں۔ اور ایک ہے ولی کی دعا اور ایک ہے نبی کی دعا۔ نبی کی دعا غیر معمولی نہیں، نبی کی دعا عام لوگوں جیسی دعا نہیں۔ ایک عام آدمی مستجاب الدعوات بن سکتا ہے۔ مستجاب الدعوات بننے کے لیے رزق حلال کو اختیار کرنا ضروری ہے کہ اس کے پیٹ میں حرام لقمہ نہ جائے، اور جس کے پیٹ میں حرام لقمہ جاتا ہے اس کی دعا قبول بولو نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا رزق حلال کا ہو، اس کے پیٹ میں حرام رزق نہ جائے، حرام لقمہ نہ جائے، عاجزی ہو، انکساری ہو، تواضع ہو، توجہ ہو، اللہ کی ذات پہ یقین ہو۔ یہ شرطیں عام آدمی میں آ جائے تو اس کی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ اور ایک نبی میں تو بدرجہ اولا یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو یوں بلند کر کے دعا فرمایا کرتے تھے، یوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ اٹھاتے دعا کے لیے، بہت سارے ایسے مواقع ہیں آپ نے ہاتھ اٹھائے، ابھی وہ ہاتھ منہ پہ نہیں پھیرے، اللہ نے قبولیت کی طرف کا عطا فرمایا، وہ دعا پہلے قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی ان کی ماں جو تھی والدہ وہ مشرکہ ہے، کافرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی پٹائی ہوا کرتی تھی کہ اس نبی کا کلمہ چھوڑ دے جس کے پیچھے تو لگا ہوا ہے۔ میرے نبی کی توہین امیزہ گفتگو کیا کرتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ ان باتوں کو تو برداشت کرتے رہے، مار کھاتے رہے، مار بھی برداشت کر لیتے، لیکن جب نبی کی توہین ہوتی پھر برداشت نہ ہوتی۔ ایک دن ماں سے باس مباحثہ ہوئے، گھر سے نکلے، میرے نبی کی محفل میں آئے، محفل لگی ہوئی ہے، میرے نبی تشریف فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ پریشان ہے، میرے نبی نے جان لیا کہ ابو ہریرہ کو کوئی مسئلہ ہے، پریشان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے، میری ماں کے لیے دعا کیجیے، میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا کیجیے۔
حضرت ابو ہریرہ کو بھی پتا تھا ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، نبی نہیں۔ یہ عرض کیا کہ میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا کیجیے، یہ نہیں کہا میری ماں کو ہدایت دیجیے۔ میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ آپ اس کے لیے ہدایت پسند کرتے ہیں، من احببت، آپ جسے پسند کرتے ہیں، جس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا، اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، جس کے لیے اللہ چاہتا ہے ہدایت اسی کو ملتی ہے، ہدایت ہر ایک کو نہیں ملتی۔ اگر ہدایت عام ہوتی تو میرے نبی کے رشتہ داروں کو نہیں مل جاتی۔ ابو طالب کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، یا اس کو ہدایت دے، اللہ نے چاہا نہیں دی، ان کے مقدروں میں نہیں تھی، اللہ نے نہیں چاہا، ہدایت نہیں ملی، کوشش کرتے رہے، آخری وقت بھی کہا چاچا جی قرآن میں کلمہ پڑھ لو، کل سفارش کر دوں گا، لیکن نہیں، اللہ نے نہیں چاہا نا۔ حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے یا رسول اللہ میری ماں کے لیے ہدایت کی دعا کر دیجیے۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، حضرت ابو ہریرہ محفل سے نکلے، دوڑنا شروع کر دیا، دوڑتے جا رہے، کسی نے پکڑا ابو ہریرہ، خیر ہے آج دوڑ کے جا رہے، آج چھوڑ دو مجھے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں پہلے پہنچتا ہوں، یہ میرے نبی کی دعا پہلے پہنچتی۔ گھر پہ پہنچے، دروازہ بجایا، اندر سے آواز آئی ابو ہریرہ ٹھہر جاؤ میں غسل کر رہی ہوں۔ آواز میں نرمی تھی، لہجے میں نرمی تھی، مشفقانہ انداز تھا۔ ابو ہریرہ سمجھ گئے دعا کا اثر پہنچ چکا ہے، دعا کا اثر پہنچ چکا ہے۔ دروازہ کھولا، ماں کی بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، ماں کہنے لگی ابو ہریرہ ظاہر تو میں نے پاک کر دی ہے، مجھے ساتھ لے جا اپنے نبی کے پاس، میرا باطن بھی پاک ہو جائے۔ یہ میرے نبی کی دعا ہے۔ اسی طرح حضرت عمر کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھائے، حضرت عمر تلوار لے کے نکلے ہیں کہ آج میرے نبی کا سر قلم کر دینا ہے۔ ادھر میرے نبی نے بھی ہاتھ اٹھا لیے، اللہم اعز الاسلام، یا اللہ اگر اسلام کو عزت دینا چاہتے ہیں نا خطاب کا بیٹا عمر عطا کر دے۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، حضرت عمر اپنی بہن کے گھر گئے، بہن کی پٹائی کی، بہنوئی کی، اللہ نے رخ بدلا، دعا کا اثر ہوا، پھر غسل کیا، اپنے بہنوئی کو، بہن کو ساتھ لیا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ عمر آ رہا ہے، آپ نے فرمایا آنے دو، خود نہیں آ رہا، میری دعا کا اثر لے کے آ رہا ہے، خود نہیں آ رہا، میری دعا کا اثر بن کے آ رہا ہے۔ تو یہ میرے نبی کی دعا تھی۔ اسی طرح میرے بھائیوں ترمذی شریف کی روایت ہے، میرے نبی نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، یا اللہ میرے معاویہ کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے، اور خود بھی ہدایت یافتہ ہو اور لوگوں کو بھی ہدایت کی راہ دکھائے۔ واہدی بہ، یا اللہ اس معاویہ کے ذریعے لوگوں میں ہدایت کو عام کر دے۔ یہ میری نبی کی دعا تھی، لوگوں کو یہ دعا نظر نہیں آتی۔ امیر معاویہ پھر تبرہ کرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کی کمیاں کوتاہیاں بیان کرتے ہیں، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا۔ میرے نبی کی دعا نظر نہیں آتی۔ میرے نبی نے امیر معاویہ کو ہادی کہا، مہدی کہا، واہدی بھی کہا کہ یہ وہ معاویہ جس کے لیے دعا کس نے کی؟ اللہ کے نبی نے کی۔ حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں، صحابی عام بندے نہیں ہیں، اور صحابی کا تو مقام ہی بڑا اونچا ہوتا ہے۔
ان کے والد ابو سفیان صحابی، ان کی بہن ام حبیبہ صحابیہ، میرے نبی کی بیوی ہے، مومنوں کی ماں ہے، اور حضرت معاویہ کی بہن ہے۔ آج لوگ تبرہ کرتے ہیں، ابو سفیان پہ تبرہ ہو رہا ہے، حضرت معاویہ پہ تبرہ ہو رہا ہے، اور ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے، اور میرے نبی فاتح بن کے ایک اعلان کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا، وہ مامون امن والا ہے، اس کو امن دیا جائے گا۔ اور اسی طرح میرے نبی نے ایک اور دعا کی، اللہم اجعل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو بھی امن دیا جائے گا۔ ابو سفیان کے گھر کو دار امن بنا دیا، امن کا گھر بنا دیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد ایک غزوہ ہوا، غزوہ حنین، طائف کے علاقے میں۔ اس جنگ میں حضرت ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ حضرت ابو سفیان کی اس جنگ میں آنکھ شہید ہو گئی، وہ آنکھ کا ڈھیلا ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے، میرے نبی کے پاس ہے، یا رسول اللہ میری آنکھ شہید ہوگی۔ آپ نے فرمایا اگر کہتا ہے تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، تیری آنکھ اللہ ٹھیک کر دے گا، وگرنہ جنت کی آنکھ ہے، جنت میں اللہ آنکھ دے گا، کون سی لینا چاہتا ہے؟ ابھی ابھی ایمان قبول کیا ہے، چند دن ہوئے ہیں اور ایمان کا ایسا رنگ چڑھا، ابو سفیان کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے دنیا کی آنکھ نہیں لینی، میں جنت کی آنکھ لینا چاہتا ہوں۔ یہ ہدایت کا رنگ تھا، میرے نبی کی رفاقت کا رنگ تھا، اسلام کا رنگ تھا جو چڑھ گیا۔ غزوہ حنین کے بعد ایک دوسرا غزوہ ہوا، جنگ یرموک جسے کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو سفیان اس جنگ میں شریک ہیں، حضرت معاویہ بھی شریک ہے، حضرت ابو سفیان کے ایک اور بیٹے ہیں جن کا نام یزید ہے، یزید، حضرت امیر معاویہ کے وہ بھائی ہیں، وہ بھی شریک ہیں۔ اس جنگ میں بھی حضرت ابو سفیان کی دوسری آنکھ شہید ہو گئی، دونوں آنکھ شہید ہو گئی۔ اس کے بعد ایک اور جنگ ہوئی، حضرت ابو سفیان کہتے ہیں میں جنگ میں شریک ہوں گا۔ اب بیٹے اور پوتے کہنے لگے بابا جی ہم آپ کو سنبھالیں گے، یہ جنگ لڑیں گے، آپ کیوں ساتھ جا رہے ہیں؟ ایک تو آپ بوڑھے ہیں، دوسرا نبینے ہو چکے ہیں۔ حضرت ابو سفیان نے ایک جملہ کہا، جنگ لڑوں گا تو نہیں، لڑا تو سکوں گا نا، تجربہ تو ہے میرے پاس، کافروں کے جرنیل بھی رہے ہیں، ہر جنگ میں کافر جب تھے ہر جنگ میں شریک ہوئے اور ایمان لائے، تو پھر صحابہ کرام میں شامل ہو گئے اور کافروں کے ساتھ جنگ لڑی۔ کہا لڑ تو نہیں سکتا، لڑا تو سکتا ہوں نا، کون تو بتاؤں گا نا جنگ کیسے لڑی جاتی ہے۔ آج رافضی ان پہ تبرہ کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ صحابی ہیں اور صحابی کا مقام بہت بڑا مقام ہے۔ پوری دنیا کے محدث، مفسر، غوث، قطب، ابدال سارے اکٹھے ہو جائیں، ایک ادنا سے صحابی کے پاؤں کے نیچے، قدموں کے نیچے لگنے والی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنا شان ہے صحابہ کا، اتنا مقام ہے صحابہ کرام کا، اتنی اللہ نے جو ہے وہ عزت عطا فرمائی ہے۔ اصحابی کالنجوم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس طرح ستارے چمکتے ہیں ان میں ایک چمک ہوتی ہے، اسی طرح سارے صحابہ میرے نبی کے، سارے صحابہ ان کے اندر ایمان کا نور ہے، ایمان کی چمک ہے، وہ چمک رہے، اگرچہ مقام اور مرتبے میں کم اور تھوڑے ہوں لیکن چمک ساری رہے۔ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ اللہ نے سب کے لیے کہا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ کل وعد اللہ الحسنى، جنت کا وعدہ سب سے ہے، کل جمع کا ہے، سب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کل لو وعد اللہ الحسنى، سارے صحابہ جنتی ہیں، کسی
ایک کے اوپر بھی ہم تبرہ کر سکتے ہیں؟ میرے نبی کے شاگرد ہیں، میرے نبی کے یار ہیں، میرے نبی کے پڑھنے والے ہیں، میرے نبی کے براہ راست شاگرد ہیں، دین کے آئینی گواہ ہیں صحابہ۔ اگر ہم گواہوں کو ہی رد کر دیں تو دین کیسے رہے گا؟ گواہوں کو ہی ہم چھوڑ دیں تو یہ قرآن کیسے رہے گا؟ شریعت کیسی رہے گی؟ یہ نماز، یہ ہم کلمہ جو پڑھ رہے یہ ہمارے تک کیسے پہنچے گا؟ کیونکہ یہ دین کے آئینی گواہ جنہوں نے دین اترتا ہوا دیکھا، دین کو بڑھتا ہوا دیکھا، دین میرے نبی سے سیکھا، اگر ہم ان بھی تبرہ کرنا شروع کر دیں، میرے بھائیوں میرے نبی کی دعا ہے اللہم اجعلہ ہادیہ مہدیہ واہدی بھی، یا اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے اور ہدایت یافتہ بنا دے۔ یہ میرے نبی کی دعا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا فرمائی اللہم اجعل معاویۃ الکتاب والحساب وقی العذاب، یا اللہ معاویہ کو قرآن کا علم عطا کر دے، حساب کا علم عطا کر دے اور معاویہ کو عذاب سے بچا لے۔ یہ کس کی دعا ہے؟ میرے نبی کی دعا ہے، امیر معاویہ کے حق میں دعا ہے۔ آج ہمارے لیے کوئی وقت کا ولی دعا کر دے نا ہم فخر کرتے ہیں۔ مثال کے طور میں ہمارے لاہور کے مفتی حسن صاحب ہیں، وقت کے ولی اللہ، اور وہ ہمارے لیے ہاتھ اٹھا دیں، ہمیں کوئی دعا دے دیں، فخر سے بتاتے ہیں بھائی میرے لیے فلاں بزرگ نے دعا کی ہے۔ کیا کہنے معاویہ کے جس کے لیے امام الانبیاء نے دعائیں کی ہیں۔ اللہ وکیل عذاب، اے اللہ معاویہ کو عذاب سے بچا لیجیے۔ قیامت والے دن میرے نبی دو شفاعتیں کریں گے، ایک شفاعت کبریٰ، ایک شفاعت صغریٰ۔ شفاعت کبریٰ پوری خلقت کے لیے، جس میں نبی بھی ہوں گے، امتیں بھی ہوں گی، صحابی بھی ہوں گے، آخری امت بھی ہوگی، پوری خلقت کے لیے میرے نبی دعا کریں گے، میرے نبی شفاعت کریں گے۔ اس میں ابو جہل بھی ہوگا، فرعون بھی ہوگا، حامان بھی ہوگا، قارون بھی ہوگا، یہ بڑے بڑے کافر سب کے لیے شفاعت کریں گے، جس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ۔ یہ میرے نبی شفاعت کریں گے اور دعا کریں گے یا اللہ ان کا حساب شروع کر دے۔ حساب تو شروع ہونے ہی نہیں، یا اللہ ابھی شروع کر دے۔ یہ میرے نبی کی دعا اللہ قبول فرمائیں گے اور امت کا، لوگوں کا حساب شروع ہوگا، اس کو کہتے ہیں شفاعت کبریٰ۔ اور ایک میرے نبی شفاعت کریں گے جس کو کہتے ہیں شفاعت صغریٰ۔ میرے نبی یہ شفاعت کریں گے یا اللہ یہ میرا امتی ہے، ایمان والا ہے، یا اللہ اس کو عذاب سے بچا لے، اس کو جنت بھیج دے۔ اللہ قبول فرمائے، فلاں کی شفاعت ہوگی، فلاں کی ہوگی، فلاں کی ہوگی۔ بہت سارے ایسے افراد ہوں گے جن کی شفاعت اللہ کے نبی خود فرمائیں گے، اور اللہ کے نبی فرمائیں گے یا اللہ اس کو عذاب سے بچا لے، ٹھیک ہے جی جنت جائے۔ فلاں کے بارے میں کہیں گے یا اللہ اس کو عذاب سے بچا لے، قبول ہو جائے گی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد صحابی رسول ہیں جن کی شفاعت اللہ نے دنیا میں کر دی، جن کی شفاعت اللہ کے نبی نے دنیا میں کر دی۔ اللہم اجعل معاویۃ الکتاب والحساب وقی العذاب، یا اللہ معاویہ کو عذاب سے بچا لے۔ باقی سب کی قیامت والے دن شفاعت ہوگی، اللہ کے نبی فرمائیں گے یا اللہ ان کو عذاب سے بچا، اس کو بھی بچا لے، اس کو بھی بچا لے۔ معاویہ وہ ہے جس کی شفاعت اللہ کے نبی نے دنیا میں کر دی، وقی العذاب، یا اللہ معاویہ کو عذاب سے بولو بچا لے۔ یہ میرے نبی کی دعائیں ہیں، یہ دعائیں نظر نہیں آتی کافروں کو، ان رافضیوں کو جو میرے نبی نے کی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ میں تبرہ کر رہے ہیں، یہ دراصل میرے نبی کی دعاؤں کا انکار کر رہے ہیں۔ اتنی دعائیں ہیں، بہت سارے فضائل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی تابعی ہیں، مفسر قرآن ہیں، محدث ہیں، بہت بڑے محدث۔ ان سے کسی نے پوچھا حضرت جی آپ بتائیں عمر بن عبدالعزیز اور حضرت معاویہ ان دونوں میں افضل کون ہے؟ ایک صحابی ایک تابعی، ان کا موازنہ کر رہے ہیں، اور اس کے ذہن میں تھا کہ رافضی ہوگا
کیا عمر بن عبدالعزیز کا کہیں گے؟ لیکن وہ ہے تو تابعی، لیکن صحابی کا مقابلہ زور سے بولو نہیں ہو سکتا۔ کسی نے پوچھا ان دونوں میں افضل کون ہے؟ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا حضرت معاویہ؟ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم معاویہ عمر بن عبدالعزیز کی بات کرتے ہیں؟ حضرت معاویہ جس گھوڑے پہ سوار ہوں وہ گھوڑا چل رہا ہے اور اس گھوڑے کے ناک کے نتھوں میں جو گرد و غبار جاتی ہے، عمر بن عبدالعزیز جیسے لاکھوں جمع ہو جائیں اس گرد و غبار کا مقابلہ کر سکتے۔ تو معاویہ کی بات کرتا ہے؟ تو میرے بھائیو اس صحابی رسول ہے، کوئی ادنا سے ادنا صحابی بھی ہے تو وہ اس امت سے افضل ہے، بعد والی امت سے افضل ہے۔ تو میرے بھائیو صحابہ اکرام کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ کسی ایک صحابی کی گستاخی یا ان کی بے ادبی ہماری زبان پہ آ گئی تو قیامت والے دن اللہ کے نبی کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کے نبی نے پوچھ لیا کہ میرے شاگرد تھے، یہ میرے یار تھے، انہوں نے مجھے دیکھا تھا، اس بارے میں بکواس کرتے رہے ہو۔ تو میرے بھائیوں اس وقت ان سوالوں کا جواب مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے۔ سارے جو ہے وہ صحابی، سارے صحابی وہ ہم سے اعلیٰ ہیں، مقام میں، مرتبے میں، وہ ہمارے لیے ہدایت یافتہ ہیں، وہ ہمارے لیے ہدایت کے راستے ہیں، ہم ان کی اتباع کرنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں صحابہ کرام کا اتباع، ان کی پیروی یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ کسی بھی صحابی کی پیروی کریں گے ہم جو ہے ہدایت کے راستے پہ چلنے والے بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔